سکینہ بے یار و مددگار خیمے میں جب اپنے چچا کو پکارنے لگی، کیا چچا سارے شہزادے پانی سے پیاسے چلے گئے، کیا بچیوں اور عورتوں کو بھی پانی نہیں دیا جائے گا؟ حضرت عباس نے کہا سکینہ تم نے میرے جوش کو للکارا ہے، لاؤ مشکیزہ اور میں پانی لا کر کے رہوں گا، تم انتظار کرنا دیکھ کہ میں ابھی پانی لاتا ہوں اور پورے خیمے کو پلاتا ہوں۔ مشکیزہ اٹھایا اور چل پڑے دریائے فرات پر۔ آپ تلواروں سے مقابلہ کرتے ہوئے پورے یزیدی لشکر کو چھانٹ دیا اور کوفہ کے یہ بزدلوں کی فوج میں سے نکلتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے۔ فرات میں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا پانی جوش مارتا ہوا، ٹھنڈا پانی، ندی کا میٹھا پانی، اور مشکیزہ ہاتھ میں ہے۔ اٹھایا۔ میرے عزیزو آج افطاری کا منظر مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم دن بھر کے بھوکے ہوتے ہیں، سامنے ٹھنڈا شربت رکھا ہو، میٹھا پانی رکھا ہو، اذان کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اٹھائے اور پی جاتے ہیں۔ کس کا روزہ ہے یا نہیں ہمیں اس کی خبر نہیں۔ مولا عباس کو دیکھو، چلو اٹھایا اور کہا کہ میں تھوڑا پانی پی لوں پھر مشکیزے میں بھروں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو کوسنا شروع کیا۔ برا ہو تیرا، تو نے حسین کے بغیر پانی پینے کا سوچا کیسے؟ چلو سے پانی پھینک دیا اور کہا مولا حسین اپنے خیمے میں پیاسے، بچے تڑپ رہے ہیں اور عباس یہاں پہنچ گیا ہے تو کیا پانی پی لے گا؟ ایک قطرہ بھی پانی نہیں پیا، پورے مشکیزے میں پانی بھر لیا اور اس کے بعد چل پڑے۔ جب جیسے ہی چلے یزیدیوں کے ساتھ حملہ ہوتا رہا اور لوگوں نے پکار کر کے کہا، عمرو بن سعد نے، اے لوگوں خیمے حسین تک پانی جانے نہ دینا، اگر پانی چلا گیا تو پھر جنگ بھاری پڑ جائے گی، ہمارے لیے یہاں پر جنگ لمبی ہو جائے گی، لہذا عباس کو روکو۔ کسی طرف سے ایک ظالم آیا، جس ہاتھ میں آپ نے مشکیزہ پکڑا تھا اس ہاتھ کو اس نے تلوار سے کاٹ دیا، مونڈھے سے ہی ہاتھ گر گیا۔ آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ اٹھایا، ظالم نے تلوار چلائی، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ عباس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کفین، ذل کفین، دو ہاتھ والا، سب دو ہاتھ والے ہوتے ہیں، لیکن عباس علمبردار کے دونوں ہاتھ جیسے نکلے، اب بھی مایوسی نہیں تھی، اپنے دانتوں سے مشکیزہ اٹھا لیا۔ وہ پانی کا مشکیزہ جو ہوتا تھا چمڑے کا، دانتوں سے اٹھا لیا اور کہا میں پہنچا کر کے رہوں گا خیمہ حسین میں۔ پکارے عباس، اے سکینہ میں پانی لاؤں گا تو خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میں کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ۔ یہ عباس علمبردار کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے، اسی اثنا میں ظالموں نے ایک تیر ایسا چلایا کہ وہ سیدھا تیر آپ کی آنکھ میں گھس گیا، آپ کی بائیں آنکھ کی پتلی باہر آ گئی۔ اب تو حال یہ تھا کہ میرے عزیزو تیر نکالنے کے لیے ہاتھ بھی تو نہیں تھے، تیر اگر کھینچ کر کے نکالا جائے ہاتھ بھی نہیں تھے، اور ظالموں نے تیر برسانا شروع کیا۔ عباس اب تک نہیں روئے، ہاتھ کٹ گئے، آنکھ میں تیر چبھ گیا، رونا نہیں آیا۔ اسی اثنا میں کسی نے آ کر کے مشکیزہ پھوڑ دیا پانی کا۔ عباس کا صبر نہیں ہو سکا، چیخ نکل گئی، ہائے مردود تو نے کیا کیا، میرے ہاتھ لے لیا، آنکھ پھوڑ دیا۔ ٹھیک تھا لیکن یہ پانی میں سکینہ تک پہنچا کر آ جاتا۔ آپ اسی غم میں نیچے زمین پر گر گئے۔ سوچو جو گھوڑے پر بغیر ہاتھوں کے گرا ہوگا کیسے گرا ہوگا؟ تم اگر اوپر سے گرو گے تو ہاتھ وغیرہ سے اپنے آپ کو سنبھال لو گے، دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں سے جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہو، چاہے وہ منہ کے بل گرے کہ سر کے بل گرے، کس طرح سے گرا ہوگا؟ جبکہ ایک آنکھ میں تلوار ہے۔ پکارا اپنے بھائی کو، اپنے بھائی امام حسین کو پکارا، مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے۔ راویوں نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے کہ پورا عمامہ کھل گیا تھا اور کپڑے الجھ گئے تھے۔ دوڑتے ہوئے آئے، عباس کو اٹھایا، سر لیا، اب بھی جان باقی تھی۔ کہا امام علی مقام سے کہ ہاتھ دونوں نہیں ہیں، تیر آپ اپنے ہاتھ سے نکال لیں۔ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ امام علی مقام نے تیر آنکھ سے نکالی تو آنکھ کی پتلی بھی تیر کے ساتھ باہر آ گئی، دوسری آنکھ میں خون جمع تھا۔ عباس اسی اثنا میں کہہ رہے تھے مولا بس دو تین خواہشیں ہیں۔ کہا عباس کہو تو صحیح۔
کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ آنکھ پر جمع ہوا خون صاف کر دیں، آخری بار ایک بار آپ کے چہرے کو دیکھ لوں، ایک بار آپ کا دمکتا ہوا چہرہ دیکھ لوں۔ مولا حسین نے اپنے عمامے کے کپڑے سے ان کی آنکھیں صاف کی۔ جب آنکھ کھولی تو عباس سے کہا اور کیا خواہش ہے بتاؤ؟ کہا مولا میری لاش کو اٹھا کر خیمے کی طرف مت لے جانا، خیمے کی طرف نہ لے جانا۔ کہا کیوں؟ ساری لاشیں تو میں نے وہیں جمع کی ہیں۔ کہا عباس کہنے لگے مولا اس لیے کہ میں سکینہ کا مجرم ہوں، میں اس کے لیے پانی کا وعدہ کرایا تھا، بغیر پانی کے واپس میرے جانے کی ہمت نہیں ہے، میری لاش کو یہی چھوڑ دے، اللہ کے واسطے میری لاش خیمے تک نہ پہنچائے، کہیں سکینہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ میرے خلاف نہ بولنے لگے کہ پانی کا وعدہ کیا اور لایا نہیں۔ عباس علم بردار یہ گفتگو کرتے کرتے اچانک ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور روح نکل گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 56 سال کے بڑھاپے میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے، اپنی کمر پر یوں ہاتھ رکھا، کہا الآن انکسر ظہری، مولا اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، کیونکہ عباس کو مولا حسین اپنی ریڑھ کی ہڈی کہتے تھے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو اٹھائے ہیں، پھر لے آئے ہیں۔ بیویوں نے پوچھا عباس پانی لانے کے لیے گئے تھے، لے آئے؟ کہا پانی تو نہیں لے آئے، وہ خود پینے کے لیے نانا کے حوض کوثر چلے گئے ہیں، وہ جا چکے ہیں۔ عورتوں میں غم کا ماحول تھا، اب جوانوں میں کوئی نہیں باقی ہے، اور اندر موجود امام حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ ام البنین یا ام رباب جو علی اصغر کی ماں تھیں، روایات کے اختلاف کے ساتھ 6 ماہ کے بچے کو لے کر آئی۔ کہا مولا میرا دودھ سوکھ گیا ہے، جب عورتیں کھائیں نہ پئیں تو دودھ تو سوکھ جائے گا۔ کہنے لگیں کہ جائیں آپ یزیدیوں کو یہ بچہ دکھائیں، اگر یزیدیوں کو رحم آ گیا تو اس بچے کو کچھ پانی پلا دیں گے۔ تو مولا حسین بچے کو اپنے جبے میں سنبھال کر لے آئے۔ کہا اے ظالموں، اے یزیدیوں، تم نے میرے گھر کے ہر فرد کے ساتھ جو سلوک کیا وہ صبح سے ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ تم نے فاطمہ کے گھر والوں کے خون کے ساتھ اپنے ہاتھ رنگے ہیں، دیکھو یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، ابھی بولتا نہیں، اس کی ماں کے سینے میں دودھ بھی سوکھ گیا ہے، تم چاہو تو اسے چند قطرے فرات کے پلا دو۔ ادھر سے آواز آئی، شمر ذی الجوشن نے کہا اے حسین تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو، بچے کے نام پر تم خود پانی پینا چاہتے ہو۔ حسین ابن علی نے کہا اے ظالمو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یہ بچہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، لو تم ہی پلاؤ۔ ظالموں نے کہا، شمر ذی الجوشن نے کہا جاؤ حسین کے ہاتھ سے بچہ لے لو، ہم دیکھیں گے کہ اسے پانی کیسے پلانا ہے۔ حسین ابن علی کے پاس آئے، اس وقت بھی ظالموں کے پاس اتنا رحم نہیں تھا کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی پلاتے۔ خولی بن یزید یا شمر ذی الجوشن کا ایک معتمد خاص تھا، اس نے کہا کہ یہ قصہ ہی تمام کر دو، حسین پھر کبھی پانی نہ مانگنے آئے کسی کا۔ زوردار ایک تیر چلایا، وہ تیر سیدھے ننھے علی اصغر کے حلقوم میں آ کر چھپ گیا۔ وہ بچہ ایک آہ بھرا اور جیسی نرم و نازک گلے میں تیر گیا ہوگا، خون کا فوارہ اچھل کر حسین کے چہرے پر آیا۔ امام عالی مقام نے اپنا چہرہ صاف کیا، دیکھا تو شہزادہ آنکھیں پھاڑ کر حسین ابن علی کو دیکھ رہا تھا اور گلے میں تیر چبا ہوا، اب تو رونے کی آواز بھی نہیں تھی، آواز بند ہو گئی تھی۔ حسین ابن علی نے تیر نکالا اور بارگاہ مولا میں رب ذوالجلال کے حضور آگے بڑھایا، کہا اے رب ذوالجلال، تیرے نبی کے دین کے لیے میری اس قربانی کو بھی قبول فرما لے، اس بچے کو اپنے دربار میں قبولیت کا مقام دے دے۔ اس بچے کو سسکیاں لیتے ہوئے حسین نے جب دیکھا ہوگا، کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو چیختے ہوئے روتے ہوئے، ہمارے بچے کسی کام کے نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہمارا بچہ ڈاکو بنے گا کہ ڈاکٹر بنے گا، لیکن پھر بھی اگر کچھ ہو جائے تو ہم روتے ہیں۔ وہ رسول کے شہزادے تھے، وہ فاطمہ کے لاڈلے تھے، ان بچوں کو پوری دنیا کی امامت کرنا تھا۔ وہ بچے جب حسین کی گود میں دم توڑ رہے تھے، ان کی کیفیت کیا رہی ہوگی؟ آنکھوں میں آنسو تک نہیں رہ گئے تھے۔ مولا حسین اس بچے کے اوپر چادر ڈال لیتے ہیں، چھپا کر کے خیمے میں لے آتے ہیں
کسی کو نہ بتایا جائے کہ بچے کے غم سے سب بے حال ہو جائیں گے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو علی اصغر کی ماں زوجہ حسین پوچھتی ہے کیا بچہ پانی پی چکا؟ بہت دیر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے، خاموش ہے بچہ، کیا انہوں نے پانی دے دیا؟ خدا ان کا بھلا کرے۔ حسین ابن علی نے کہا ام البنین، ام لیلا، تمہارا بچہ اب کبھی نہیں روئے گا، تمہارا بچہ اب کبھی تم سے پانی نہیں مانگے گا۔ انہوں نے ایسا پانی پلایا ہے کہ تمہارا بچہ اب کبھی تم سے دودھ بھی نہیں پوچھے گا۔ اور چہرے سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ خون میں لت پت بچہ تھا۔ اس لاش مبارکہ کو اس زوجہ امام حسین کی گود میں ڈالا گیا۔ اس زوجہ پر لاکھوں سلام کہ نہ سینہ ٹھوکا نہ ماتھا پیٹا، بلکہ اس بچے کو جگہ جگہ سے چومتی رہیں۔ کہا رب ذوالجلال نے اپنی امانت واپس لی ہے، میرے مولا نے اپنی امانت واپس لی ہے۔ ہاں، دنیا میں ایک تاریخ رقم رہے گی، لڑتے ہیں شہ سوار بڑے بڑے میدان میں، میدان جنگ میں جہاد کے لیے جاتے بڑے بڑے پہلوان، لیکن میرا 6 مہینے کا بچہ قیامت تک ایسا کوئی پہلوان نہیں آئے گا۔ تاریخ رقم ہو گئی کہ 6 مہینے کا بچہ بھی یزیدیوں کے ساتھ لڑ کر کے آیا ہے۔ یہ حسین کا گھرانہ تھا۔ علی اصغر کی شہادت کے بعد گھر میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اللہ اکبر، یہ آخری وقت ہے میرے عزیز ہو۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سوائے ان کے بیٹے زین العابدین کے جو بیمار تھے، ان کی عمر 22 سال کی تھی، کمزور تھے، بخار زدہ تھے، لیٹے ہوئے خیمے میں بخار سے ان کا جسم تپ رہا تھا، وہ سارا منظر وہ اپنی بیماری میں دیکھ رہے تھے۔ اب کوئی باقی نہیں تھا، بچے کو تک نہیں چھوڑا تو کون باقی رہے گا؟ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، قرآن کو جلدی سے کھولا، تلاوت کرنے لگے۔ اچانک خیمے کے دروازے پر دیکھا، آہٹ محسوس ہوئی تو اٹھا کر کے چہرہ دیکھا تو امام زین العابدین جبہ پہن کر کھڑے ہیں۔ کہا بابا اجازت دے دیں۔ مولا حسین تڑپ کر اٹھے، کہا زین العابدین، میرے گھر میں اب بچا کون؟ میرے بعد ان بیویوں کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ ان عورتوں کو کون لے جائے گا؟ اور میری نسل تم سے ہی تو چلنی ہے۔ امام سجاد زین العابدین کو مولا حسین نے روک دیا، بستر پر لٹا دیا اور کہا کہ اب میرا وقت ہے، میرا مقام ہے۔ اسی اسنا میں عورتوں کو کچھ نہیں کہا۔ فضہ کنیز تھی فاطمہ زہرا کی، بلایا، اے فضہ جاؤ، اندر بیبیوں کے پاس ایک صندوق ہے، اس صندوق میں ایک جبہ رکھا ہے، وہ جبہ اٹھا لاؤ، لیکن خبردار زینب کو مت بتانا، زینب سے مت کہنا۔ وہ فضہ گئی، جلدی سے وہ صندوقچہ کھولنے لگی اور جبہ اٹھایا تو بی بی زینب دیکھ لی۔ کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ جبہ لے جانے کے لیے مولا نے حکم دیا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی، لا میں یہ جبہ لے کر کے جاتی ہوں۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے لے آئی مولا حسین کے خیمے میں اور وہ جبہ لا کر کے دیتی ہیں اور پہناتی ہیں۔ امام حسین نے کہا زینب تجھے معلوم ہے اماں کہتی تھیں، فاطمہ الزہرا نے کہا تھا حسین یہ جبہ سنبھال کر رکھنا، یہ تیرے بابا حیدر کرار کا ہے جو رسول اللہ نے انہیں دیا تھا، اور مجھے وصیت کی تھی فاطمہ تیرا بیٹا جب بھی مصیبت میں آئے تو یہ جبہ اسے پہنا دینا۔ زینب کہتی ہیں سچ کہہ رہے ہو بھیا، مجھے بھی ماں نے کہا تھا کہ زینب حسین کبھی اگر مصیبت میں آ جائے، اگر وہ جبہ بھول جائے تو اپنی ہاتھ سے پہنانا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا، ماں کی وصیت پر عمل کیا۔ وہ کیسا منظر تھا جب حسین دولہا کی شکل اختیار کر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہنا ہوا ہے اور جبہ مبارکہ حیدر کرار کا جو رسول کا عطا کیا ہوا ہے، جعفر طیار کا پٹا باندھا، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبرکات آپ کے ساتھ تھے، تلوار حیدر کرار کی ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ سارا منظر پورے خیمے کو رلا گیا، جیسے کوئی جوان شہزادہ دولہا بارات میں جاتا ہے خیمہ حسین سے۔ یہ پوری تیاریوں کے ساتھ حسین ابن علی نکل رہے تھے۔ مجھے وہ منظر یاد کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے حجرے سے کبھی نکلتے ہیں تو پھر یاد آتی ہے حسین تو خیمہ گاہ سے نکلے تھے قتل گاہ کی طرف، آج تو ہم امن کے لیے باہر نکلتے ہیں تو سج سنور کر کے نکلتے ہیں، وہ بارگاہ مولا میں نکل رہے تھے۔ اسی اسنا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کرم اللہ وجہہ الکریم باہر جانے کی تیاری میں ہے، بیویوں کی ایک آہ نکلی۔ بی بی زینب نے کہا اور بی بی سکینہ نے کہا، سارے گھر کی عورتوں نے کہا بابا بھیا آپ کس کے حوالے ہمیں چھوڑ جا رہے ہیں؟ حسین ابن علی نے پیچھے عورتوں کی طرف دیکھا، کہا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر جا رہا ہوں، سب خاموش ہو جاؤ، میرے بعد کوئی نوحہ نہیں کرنا، میرے بعد کوئی ماتم نہیں کرنا۔ اس کے بعد صبر کی تلقین کی، اور پھر آخری وصیت یہ تھی، خاندان نبوت کی بچیاں کبھی بے آبرو نہیں ہوتی، بے حجاب نہیں ہوتی، کسی کا پردہ ہٹنے نہ پائے، کسی کا حجاب سرکنے نہ پائے۔ ساری بیویوں نے سلام کیا، مولا حسین نکل کر اپنے گھوڑے ذوالجناح پر آئے۔ یہ بڑا عزیز گھوڑا تھا، حسین ابن علی کا بڑا وفادار گھوڑا ہے۔ ذوالجناح کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ حسین کی سواری پوری زندگی بھر وہ لے کر گھومتا رہا۔ ذوالجناح حسین ابن علی کی پیاس کی وجہ سے جب اسے پانی ملتا تو کبھی پیا نہیں کرتا تھا۔ یہ روایات بتاتی ہیں حسین ابن علی کے بعد اس گھوڑے نے کبھی پانی نہیں پیا، زندہ تو رہا لیکن کبھی پانی کو منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ وہ ذوالجناح سوار جس کو تیار کر کے خیمے کے باہر کھڑا کیا گیا ہے، مولا حسین جیسی گھوڑے پر بیٹھے، بیویوں کی ایک الوداعی آواز آئی کہ حسین جاؤ، خدا تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارا محافظ ہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا تھا، گھوڑا آگے نہیں جاتا تھا۔ ذوالجناح کو مولا حسین نے کہا، اے ذوالجناح تو نے کبھی میری نافرمانی نہیں کی، آج تک تو نے میری کبھی حکمہ دولی نہیں کی۔ تو گھوڑے کو پھر ایڑ لگائی اور اس کے کان پکڑ کر کے کھینچا، وقت بہت کم ہے حسین کے پاس، چل آگے بڑھ، آج تو اپنے جوہر دکھا۔ مولا حسین پکارتے رہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا رہا اور گھوڑا جھک کر کے اشارے سے پیروں کی طرف دکھا رہا تھا۔ حسین ابن علی اتر کر کے دیکھتے ہیں بی بی سکینہ سامنے دونوں گھوڑے کے پیر پکڑ کر بیٹھی اور ذوالجناح سے کہتی ہے، اے ذوالجناح کیا تو بابا کو آخری بار لے جا رہا ہے؟ کیا اب تو آخری بار لے جا رہا ہے؟ ہمارے گھر کی تمام روشنیاں تو لے جا رہا ہے، ہمارے گھر کا سورج غروب کرنے لے جا رہا ہے۔ بچی چھوٹی سی گھوڑے کے سامنے کے پیروں کو پکڑ کر بیٹھی ہے۔ مولا حسین گھوڑے سے اتر آئے، بی بی سکینہ کو اٹھا لیا، گود میں اٹھا لیا، ماتھے کے بوسے لیے اور کہا، سکینہ تم نے علی اصغر کی موت پر صبر کیا، علی اکبر پر صبر کیا، ساری لاشیں تو نے دیکھی، اب تو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر، تو اپنے بابا کے ساتھ بھی صبر کا مظاہرہ کر۔ بی بی سکینہ کو اسی طرح لوٹا دیا گیا، وہ خیمے میں جا کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی، چوکھٹ پر کھڑی رہ گئی۔ مولا حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا چھڑانگ لگاتا ہوا میدان کربلا میں اتر پڑا، اور جیسے ہی یزیدیوں کو للکارا، پھر ایک آخری خطبہ حسین ابن علی نے دیا۔ مولا حسین نے آخری خطبہ دیا، وہ خطبہ یہ تھا، حمد و صلات کے بعد آپ نے پکار کر کہا، اے یزید کی طرف سے آنے والے لشکریوں، کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اب بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے رسول کی زبان سے میری تعریف میں، میری فضیلت میں جو حدیثیں سنی ہیں بیان کریں گے، جاؤ تم ان سے سن لو۔ صحابہ اب بھی باحیات ہیں، کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں حیدر کرار علی مرتضیٰ کا شہزادہ نہیں ہوں؟ کیا رسول اللہ نے میرے لیے یہ نہیں فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں میرے آقا میرے لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، میری گردن کو سونگھا کرتے تھے؟ کیا میرا خون تمہارے لیے حلال ہے؟ یہ تقریر اتنی لمبی ہو گئی، حسین ابن علی کی اس آواز پر یزیدیوں میں سناٹا چھا گیا، کئی لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل پڑے، اور یزیدیوں میں جب یہ ماحول ہوا تو شمر ذی الجوشن عمرو بن سعد جو بدبخت ازلی تھے، انہوں نے بھڑکانا شروع کیا اور بیچ تقریر میں ہی امام کے تیر برسانا شروع کیا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تقریر آپ کے لبوں کی طرف تیر برسانا شروع کیا، کہا کہ بند کرو اب اپنا بیان، تقریر بند کرو، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے دیکھا کہ یہ اب کسی طرح باز آنا نہیں چاہتے، میرا خون پی کر کے ہی انہیں سکون ملے گا، تو آپ نے پھر اپنی تلوار لہرائی، جو سامنے آتا تھا اسے کاٹتے چلے گئے، جو جس طرح سے آتا تھا اسے قتل کرتے گئے۔ حسین ابن علی اتنی مرتبہ
خیمے کی طرف آتے تھے اور اپنی بیویوں کو دیکھتے اور پھر چلے جاتے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کا وقت قریب آیا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اندازہ کرے وہ 56 سال کی بڑھاپے کی عمر ہے، جو 3 دن سے پیاسا ہے، 3 دن سے بھوک کی شدت الگ ہے، اور پھر جو جوانوں کی لاشیں اٹھایا وہ الگ مسئلہ ہے۔ میاں 2-4 اینٹیں اٹھاؤ تو تمہارے کندھے دکھنے لگ جائیں گے، 2-4 پتھر اٹھاؤ تو تمہارے ہاتھ میں ورم آ جائیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے، اور تنہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1-2 نہیں تقریباً 40 لاشیں اٹھائی دن بھر میں، 40 سے زیادہ لاشیں اٹھائی، بچوں کی الگ، جوانوں کی الگ، بوڑھوں کی الگ۔ ان لاشوں کو اٹھا کر کے وہ بوڑھا جسم کیا کمزور نہیں ہوا ہوگا؟ پیاس الگ ہے، بھوک الگ ہے، بیویوں کا رونا الگ ہے، انہیں بے بسی پر چھوڑ کر آنا یہ غم الگ ہے۔ ہم تو بے حال ہو جائیں گے، ہم تو غموں سے مر جائیں گے۔ اسی لیے صبر حسین پر میں سمجھتا ہوں دنیا کے کوئی شخص پہنچ نہیں سکتا، اس استقامت پر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حسین ابن علی دوپہر کے وقت مولا حسین کربلا کے میدان میں گر گئے، تنہا علی کا لال خاروں میں گر گیا، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا۔ اب حسین ابن علی کے متعلق جو میں نے شروع میں کہا تھا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت درمیان اہل بیت رسول اللہ کے شہزادے نے پھر للکارا، لوگوں کو للکارتے رہے، اور قتل کا یہ بازار گرم تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا حسین نے تنہا 50 لوگوں کو مار دیا، تم تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے؟ تنہا حسین کو کیوں نہیں مار پاتے؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت میں یہ بھی بتا دوں میرے عزیزو، اس حالت میں بھی حسین ابن علی نے سخاوت کا دریا نہیں روکا تھا۔ آپ کی شان یہ تھی کہ عبداللہ نام کا ایک شخص کوفہ کا رہنے والا، وہ اس وقت کوفہ میں نہیں تھا جب یہ مارکے سر ہوئے تھے، وہ 6 مہینے کہیں تجارت پر گیا تھا، واپس آیا تو اس نے کوفہ میں دیکھا پورا بازار خالی ہے، گھر خالی ہے۔ اپنی بیٹیوں سے پوچھا کیا ہو گیا، کوفہ میں سب دکانیں بند ہیں، سب گھر میں تالے لگے ہوئے۔ اس کی بیٹی نے کہا سنا ہے حاکم وقت کے خلاف کسی شخص نے بغاوت کی ہے اور اس باغی کا سر کچلنے کے لیے پورے کوفہ والے گئے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں تھا کون سا باغی ہے، کس نے بغاوت کی۔ اور پھر ان کی بیٹیوں نے کہا ابا جان آپ بھی گھر میں نہ بیٹھے، اس لیے کہ حاکم کوفہ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے اگر کوفہ میں کسی گھر میں کوئی جوان باقی رہا اور کربلا نہیں گیا تو ہم اس کو تلوار سے چھلنی کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو عبداللہ کہتا ہے مجھے ڈر تھا، میری جان کا بھی خوف تھا کہ اگر یہاں رہتے ہوئے پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں بھی جاتا ہوں اس باغی کے خلاف، اس باغی کو میں بھی مقابلہ کر کے قتل کر سکتا ہوں، دیکھوں گا۔ اپنا گھوڑا لیا، تلواریں لی اور نکلنے لگا۔ بیٹی نے کہا بابا جان بہت سارا لشکر گیا ہے اس باغی کو قتل کرنے کے لیے، آپ بھی اس لشکر میں مل جائیں، اور سنا ہے جنگ کے بعد مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، جو بھی مال ملتا ہے وہ فوجیوں میں بانٹا جاتا ہے۔ بابا جان مجھے یمنی عقیق پتھر بڑا پسند ہے، یمن کا عقیق پتھر بڑا پسند ہے، اگر وہ مال غنیمت میں مل جائے تو لیتے آ جانا۔ عبداللہ اپنی بیٹی کو رخصت کر کے آیا، وہ کہتا ہے دوپہر کا وقت تھا جب میں کربلا میں پہنچا، یہ 10ویں محرم تھی، میں نے دیکھا ایک شخص گھوڑے پر بیٹھا ہے اور اس کے پیچھے 40-50 لوگ دوڑ رہے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ میں نے لوگوں میں سے کوفیوں میں سے ایک سے پوچھا کہ ایک ہی آدمی ہے؟ تم نے کہا تھا باغیوں کی جماعت ہے، ایک ہی آدمی ہے اور 50-50 لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں وہ تنہا 50 پر بھاری ہے، کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا، اکیلا تو اس کے سامنے کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ عبداللہ نے کہا میں نے یہ سن کر کے اپنا گھوڑا بھی دوڑا دیا کہ چلو اس باغی کو میں بھی دیکھتا ہوں، اگر میری تلوار سے وہ قتل ہو گیا، اگر گر گیا تو انعام و اکرام مجھے بھی مل جائے گا۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ آیا، حسین ابن علی کو تنہا، یہ یزیدی کتے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے کبھی ادھر سے دوڑا رہے تھے، تنہا فاطمہ کا لال تلوار لہراتا ہوا اور لوگوں سے مقابلہ کرتا ہوا میدان کربلا میں سرگرم ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں پیچھے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا، میں حسین ابن علی کے گھوڑے سے صرف 2 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔ حسین ابن علی پیچھے مڑتے ہیں اور کہتے عبداللہ اور قریب آ جا،
عبداللہ اور قریب آ جا۔ میں ڈر گیا، یہ کون باغی ہے جو میرا نام بھی جان رہا ہے، میرا نام جانتا ہے؟ عبداللہ کہتا ہے مجھے تھوڑی سی جسم میں کپکپاہٹ ہو گئی، خوف سا ہو گیا کہ یہ مجھے جانتا کیسے ہے، کہیں میرے پہچان والا تو نہیں۔ میں اور آگے بڑھ گیا، جیسے ہی میرا گھوڑا اس کے گھوڑے کے قریب لگایا، حسین ابن علی نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر کے کہا، جا تیری بیٹی نے یمنی عقیق جو مانگا تھا اسے دے دینا، اس میں نگ جو لگا ہے وہ یمنی عقیق کا ہے، یمنی عقیق کا نگ لگا ہے۔ کیا تو اپنے گھر سے نکل رہا تھا؟ تیری بیٹی نے عقیق نہیں مانگا تھا؟ عبداللہ کہتا ہے اسی دن مجھے احساس ہوا نبی کیا ہے، نبی کے شہزادے کیا ہے، نبی کا علم کہاں ہوگا۔ میرے عزیزوں، حسین ابن علی نے اس دن بھی سخاوت کے دریا کو روکا نہیں، اپنی انگوٹھی نکال کر جیسے ہی عبداللہ کو دیا، انہوں نے انگوٹھی جیسے لیا اور سلام کیا، کہا مولا حسین اب انگوٹھی لے کر جانے میں کیا مزہ ہے، میں تو اپنی جان تمہارے قدموں پر نچھاور کر کے جاؤں گا۔ یزیدیوں سے لڑتے لڑتے وہ حضرت عبداللہ بھی وہیں کربلا میں شہید ہو گئے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی ویسی کی ویسی رہ گئی۔ مولا حسین اس وقت بھی نوازنا نہیں چھوڑتے ہیں، عطا کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، اسی لیے یہ سخاوت کا گھرانہ ہے، یہ سخی لوگوں کا گھرانہ ہے۔ اس گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی ہے جہاں 5 دن بھوکے رہنے کے بعد بھی اگر کوئی فقیر آتا تو اسے یہ نواز دیا کرتے تھے، گھر کی ساری غذائیں دے دیا کرتے تھے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان یزیدیوں کے جتھے میں ایسے گھر گئے تھے، دوپہر کا وقت آیا، اچانک آپ کو احساس ہوا جمعہ کا دن ہے، آج پوری دنیا میں میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہوں گے لوگ اور جمعہ کی امامتیں ہو رہی ہوں گی، حسین یہاں پر تنہا ہے، جمعہ کی نماز بھی نہیں ہو رہی ہے، مسافر پر جمعہ نہیں ہے، لیکن جمعہ کے وقت کا احترام تو کرنا ہی چاہیے تھا۔ آپ نے ان سے کہا اے لوگوں، ہاں میں جانتا ہوں مسافر پر جمعہ نہیں، کیا اس وقت کا احترام بھی نہیں کرو گے؟ جنگ بندی نہیں کر سکتے، جنگ تھوڑی دیر کے لیے روک نہیں سکتے کہ اس وقت کا احترام باقی رہے؟ اسی اسنا میں آپ نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ اللہ اللہ، حسین تمہارے سجدوں کو سلام۔ دنیا آج بھی قتل ہونے والے سے آخری خواہش پوچھتی ہے تو آخری خواہش لوگ یہ بتاتے ہیں گھر والوں سے مل لوں گا، فلاں وصیت کر دوں گا، یہ جائیداد کے پیپر دیکھ لوں گا۔ ہماری وصیتیں، ہماری خواہشات دنیاوی ہوتی ہیں۔ مولا حسین نے آخر وقت میں اگر کوئی تمنا کی تھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی۔ یزیدیوں نے کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں۔ گھوڑے سے ذوالجناح سے نیچے اترے تھے، مولا حسین رکعت نماز کی باندھ لی اور بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، کسی کا خیال نہیں کیا۔ وہ تلواروں کی جھنکار میں بھی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، رکوع اطمینان سے ہو رہا ہے، سجدہ اطمینان سے ہو رہا ہے۔ پہلی رکعت بھی مکمل ہوئی، دوسری رکعت میں گئے، عمرو بن سعد اور شمر ذی الجوشن نے پکار کر کے کہا اے ظالموں، اب کیا دیکھتے ہو، یہ اچھا موقع ہے، اس حسین کا خاتمہ کر دو، یہیں پر اس کا کام تمام کر دو۔ خولی بن یزید نام کا ظالم بدبخت ازلی قریب آیا اور سر امام حسین پر چڑھ گیا۔ اللہ اللہ، لوگوں نے یہ تک لکھا ہے آپ کے زانو مبارک پر جب سجدے میں آدمی گھٹنے لگاتا ہے تو ایک شخص نے ان کی ران پر پیر رکھا، دوسرا گھٹنا حسین ابن علی کی پیٹھ پر رکھا، گھٹنا رکھ کر کے ان کے اوپر زور دیا۔ مولا حسین کی سر مبارک جب سجدے میں تھا، ایک ظالم وحشی نے اپنی تلوار سے آپ کی زلفوں کو ہٹایا، آپ کی زلفیں چہرے کا حالہ بنائی ہوئی تھیں، سجدے میں گری ہوئی تھی۔ حسین ابن علی نے ان کی آہٹ پا کر کے بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا، سر کا امام کا سجدے ہی میں رہا۔ یقیناً امام نے سوچا ہوگا اب سر اٹھائے تو ظالموں کے لیے کیوں اٹھائے، وہ سر ہی بہتر ہے جو مولا کے حضور جھک جائے اور اسی اسنا میں مولا کے حضور پہنچ جائے۔ ایک ظالم نے آپ کی گردن پر تلوار رکھی اور زور سے کاٹ دیا۔ اس پیاسے امام کو بنا پانی کے، بنا کسی کھانے کے ذبح کر دیا گیا۔ وہ ذبح عظیم ہے۔ مولا حسین تیری شہادت پر لاکھوں سلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار سید الشہداء امام علی مقام کی اس شہادت پر لوگوں سلام تو بنتا ہے، ہم سب کا حق ہے کہ مولا کی بارگاہ میں
مختصر سلام پیش کر لیں اور مابعد کربلا میں عرض کرتا ہوں کھڑے ہو کر کے ادب سے سلام پیش کریں۔